جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز سامعین و ناظرین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ مہینہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے عالم انسانیت کو اپنے سب سے بڑے انعام سے نوازا، اپنی سب سے بڑی نعمت سے نوازا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اہل ایمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس مہینے اللہ کا خصوصی طور پر شکر ادا کریں اور تحدیث نعمت کریں، یعنی جو نعمت رب تعالیٰ نے عالم انسانیت کو بلکہ اہل ایمان کو عطا کی ہے، اس پر اپنی خوشی و مسرت اور شکر کا اظہار کریں۔ اور خوشی و مسرت اور شکر کے اظہار میں کوئی خاص طریقہ یا جسے کہتے ہیں کہ لگا بندھا کوئی طریقہ نہیں ہے، ہر وہ طریقہ اہل ایمان اپنا سکتے ہیں جو جائز ہے، جو روا ہے، جس سے شریعت کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوئی ایسا طریقہ بھی موجود نہیں کہ خاص طور پر اس طریقے سے جشن منایا جائے، نہیں، آپ جس طرح بھی چاہیں الحمدللہ، چونکہ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنین پر یہ انعام کیا ہے کہ اس نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا۔ تو رب تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں ہیں جو اس نے عالم انسانیت کو عطا کی، اہل ایمان کو عطا کی، لیکن کسی بھی نعمت یا انعام پر اپنا احسان نہیں جتلایا۔ اور جب باری آئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت کی، تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا پیارا محبوب مبعوث۔ تو یہ اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں کتب احادیث میں سے ایک نہایت عجیب واقعہ پیش کرنے لگے ہیں، اور وہ واقعہ ابو لہب سے متعلق ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا اور آپ کا سخت مخالف تھا، اور اس کی مذمت میں رب تعالیٰ نے ایک پوری سورۃ اللہب جو ہے وہ نازل کی۔ اب یہ سنیے کہ جب ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی گئی تو اس پر اس نے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ بھی مذکور ہے کچھ روایات میں، اور شک بھی نہیں کوئی اس بات میں، آمنہ مائی کی گود میں آنے کی، طفل ذیشان کے جلوہ فرمانے کی، لونڈی نے جب سنائی نوید حسین، جا کے خوش خوش بہت ابو لہب کے کریں۔ تو اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، تو اس نے ابو لہب کو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی۔ امتنان و مسرت کے پیش نظر، اپنی لونڈی سے سنتے ہی خوش کن خبر، اپنی انگلی سے اس نے اشارہ کیا، ساتھ ہی اپنی لونڈی سے کہنے لگا، صحن عبداللہ میں ایک حسین چاند کی، ہونے پر رونمائی و جلوہ گری،
بو لہب آج فرحان و دلشاد ہے، آج جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اسے اس کی لونڈی نے یہ خبر سنائی تو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ جا تو آج سے آزاد ہے۔ اسے جو خوشی ہوئی تھی وہ اپنے بھتیجے کی ولادت پر ہوئی تھی۔ اسے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ پیدا ہونے والی ہستی کون ہے اور بالآخر اس کا کیا مقام ہے۔ اس نے خوشی منائی اپنے بھتیجے کی ولادت پر، اللہ اکبر، اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ بعد از مرگ جب دوستو بو لہب، اب جب وہ مر گیا تو اس کے بعد خواب میں بھائی عباس کو ایک شب آ ملا تو انہوں نے کیا یہ سوال، کیفیت کیسی ہے کیسا ہے تیرا حال۔ اللہ اکبر۔ جب وہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور ایک شب اپنے بھائی حضرت عباس کو خواب میں آ کر ملا تو حضرت عباس نے اس سے پوچھا، آ ملا تو انہوں نے کیا یہ سوال، کیفیت کیسی ہے کیسا ہے تیرا حال۔ بھائی کی بات سن کر وہ کہنے لگا، سخت مشکل میں ہوں کیا کہوں ماجرا۔ تو ظاہر ہے اس کی موت کفر پر ہوئی۔ ساری زندگی وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، آپ کے دین کی مخالفت کرتا رہا، آپ کو اذیتیں دیتا رہا، آپ کو تکالیف دیتا رہا، اور جب دنیا سے گیا تو حالت کفر میں مرا، اور اس کفر پر موت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں سخت اذیت میں مبتلا ہوں، سخت کلفت اور عذاب میں مبتلا ہوں۔ سنیے، مبتلائے اذیت شب و روز ہوں، سید کرب و بلا آتش اندوز ہوں، ہاں مگر آتا ہے جب بھی دن پیر کا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ جب بھی ہفتے میں دن پیر کا آتا ہے، ملتا ہے کچھ سکون، کٹتی ہے ابتلا۔ بھائی عبداللہ کے گھر میں لختے جگر، ایک پسر کی ولادت کی پا کر خبر، روح کو اپنی دل شاد کرتے ہوئے، اپنی لونڈی کو آزاد کرتے ہوئے، اپنی جس انگلی سے تھا اشارہ کیا، اللہ اکبر، آج تک اس سے اے بندہ با صفا، ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ جاں فضا جاری ہوتا ہے، اور اس میں باخدا پیاس اپنی بجھا لیتا ہوں کچھ نہ کچھ، کرب اپنا مٹا لیتا ہوں کچھ نہ کچھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی سوموار کا دن آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو رب تعالیٰ میری اس انگلی سے پانی کا ایک ٹھنڈا چشمہ جاری کر لیتا ہے، جسے میں پی لیتا ہوں اور جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور اس پر رب تعالیٰ کا یہ کرم ہر سوموار ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت تو ٹھیک ہے کہ خوشی منائی گئی، اب کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ کوئی آقا روز روز تو پیدا نہیں ہوتے۔ ارے بھائی، اہل ایمان سال کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور تمہیں ہضم نہیں ہوتا، لیکن رب تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ سال بعد نہیں بلکہ ہر ہفتے سوموار کے دن، اللہ اکبر، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد ہے، رب تعالیٰ ابو لہب کے لیے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، اس کی انگلی سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر کے اسے اذیت سے نجات دے دیتا ہے، اور ہر ہفتہ یہی عمل ہوتا ہے۔ حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اہل ایمان بھی ہیں، آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر انسان پورا کا پورا سال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتا رہے، تو پھر بھی اس انعام کی تحدیث کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ ایک کافر پر ہر ہفتے یہ کرم کر رہا ہے۔ اور پھر سنیے دلیل جو آگے قائم کی جا رہی ہے، سنیے، ایک کافر ولادت پہ سرکار کی،
شاد و مسرور ہو کر منائے خوشی، کٹتی ہے اس کی بھی ابتلا بالیقین، اس پہ ہوتی ہے رب کی عطا بالیقین، پھر وفادار مخلص محب امتی، آمد مصطفیٰ پر منائے خوشی، کس قدر پائے گا اس خوشی کا ثواب، سوچ سے ماورا بالیقین بے حساب۔ اللہ، تو رب تعالیٰ ایک مخلص اور محب امتی کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلادت منانے پر جو انعامات عطا کرے گا، جو اس پر فضل و احسان کرے گا، جو اس پر کرم نوازیاں کرے گا، بھلا اس کا کوئی حساب بھی کیا جا سکتا ہے؟ وہ ماورائے حساب ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس مہینے زیادہ سے زیادہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی، آپ کے ذکر کی محافل برپا کیجئے، جلسوں میں شرکت کیجئے، جلوسوں میں شرکت کیجئے، اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے دلوں کو سجائیے، اور اس طرح رب تعالیٰ سے لطف و کرم کی خیرات پائیے۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو دیکھیں، اس پر اپنے کمنٹس دیں، اسے اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر اسے سبسکرائب بھی کریں، تاکہ یہ سلسلہ نور و ہدایت تسلسل سے آپ کے پاس پہنچتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔